اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ جب قوم عاد کو رب تعالیٰ نے اس دنیا سے غارت کیا تو اس کے کچھ عرصے بعد کچھ لوگ اس جگہ پر جا کر آباد ہوئے اور قوم عاد کے مکانات اور ان کا جو کچھ بچا کھچا تھا اس پر قبضہ کیا، مکانات کو از سر نو تعمیر کیا اور اس جگہ پر رہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کثرت اولاد اور مال سے نوازا اور یہ لوگ جانوروں، بکریوں اور اونٹوں سے آسودہ حال ہوئے اور یہی لوگ قوم سمود کہلائی۔ کثرت دولت، مال اور اولاد اور طاقت نے اس قوم کو گمراہ کر دیا۔ یہ اپنی دولت اور طاقت پر نازاں رہتے، بتوں کی پوجا کرتے اور کثرت سے ظلم و فساد کرتے تھے۔ اللہ رب تعالیٰ نے ان متکبروں اور بت پرستوں کی اصلاح کے واسطے ان لوگوں میں انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو کہ کہا انہوں نے کہ اے قوم، بندگی کرو رب تعالیٰ کی اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے رب تعالیٰ کے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور کہا کہ اے قوم، یہ بت پرستی چھوڑ دو اور صرف ایک رب کی عبادت کرو اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حق تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی بنا کر تم لوگوں پر بھیجا ہے۔ ان متکبروں نے کہا کہ تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے بت پرستی کی تھی تو حق تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بت پرستی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈبو دیا، اور ان کے بعد مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ میں تمہیں اللہ رب تعالیٰ کا پیغام سناؤں اور برائی سے روکوں اور ایک اللہ کی عبادت کا بتاؤں اور بت پرستی سے منع کروں۔ وہ متکبر بولے کہ اے صالح علیہ السلام، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی پیغمبری دی ہے تو کوئی معجزہ ہم کو دکھاؤ تاکہ ہم تمہاری پیغمبری کا یقین کریں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ میں کیا معجزہ دکھاؤں؟ یہ بات سن کر اس قوم کے سردار آپس میں مشورہ کرنے لگے اور پھر کچھ دیر بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے پتھر کی طرف اشارہ کیا اور وہ اونٹنی اسی پتھر سے باہر آ کر فوراً ایک بچہ بھی پیدا کرے اور دودھ بھی دے، یعنی کہ اونٹنی پریگننٹ ہو، تب ہم یقین کریں گے کہ تم رسول خدا برحق ہو۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے صالح علیہ السلام، تم ان سے اقرار کر لو اور ان سے کہو کہ بغیر حکم خدا کے وہ اونٹنی کو نہ ماریں اور دودھ کے سوا اس سے کچھ بھی نہ کھائیں، کیونکہ ان پر کوئی چیز اس کی حلال نہیں ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے وعدہ لیا کہ وہ اونٹنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس وعدہ لینے کے بعد حق تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے صالح علیہ السلام، تم دعا کرو اور میری قدرت کا نظارہ دیکھو کہ تیرا معجزہ ظاہر ہو اور تیری پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ پس حضرت صالح علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی دربار میں دعا کی اور تمام مومنوں نے آمین کہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک عجیب آواز اس پتھر سے نکلی اور ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر سے برآمد ہوئی۔ وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ جیسی سارے عالم میں دوسری نہ تھی، اور اونٹنی نے آتے ہی ایک بچہ پیدا کیا اور اس کے پاس گھاس تازہ نظر آئی اور جو اونٹنی نے کھائی تھی، اور حکم خدا سے فوراً ایک چشمہ اور چراگاہ اس جگہ پر نمودار ہوئی اور اونٹنی اور اس کا بچہ اس میں چرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اس قوم میں 7 قبیلے تھے اور 7 قبیلے اس چشمے سے پانی پیتے تھے اور پانی اس چشمے کا کبھی کم نہ ہوتا تھا، اور 7 قبیلے اس اونٹنی کا دودھ دھو کر گھڑے اور مشکیں بھر بھر کر اپنے گھر لے کر جاتے اور دودھ کم نہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ پانی اس چشمے کا اونٹنی ایک دن پیے گی اور ایک دن چشمے کا پانی تمام قبیلے کے لوگ استعمال کریں گے۔ جس دن اونٹنی پانی پیے گی تو قبیلے کے لوگ اس کا دودھ دھو کر پئیں گے، اور جس دن اونٹنی پانی نہیں پیے گی اس دن قبیلے کے لوگ دودھ نہیں دھوئیں گے۔
جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اونٹنی ہے، اس کے پانی پینے کی ایک دن باری ہے اور تمہاری دوسرے دن کی باری مقرر ہے، اور اس اونٹنی کو کسی طرح سے چھیڑنا مت ورنہ تم کو اس ایک بڑے دن کی آفت گھیر لے گی، غرض یہ کہ جس دن اونٹنی چشمے سے پانی پیتی وہ تمام پانی چشمے کا پی جاتی، اور اس دن دودھ اتنا ہوتا کہ لوگ مشکیں اور گھڑے بھر بھر کر گھر لے جاتے، اور دوسرے دن چشمے کا پانی جتنا چاہے استعمال کریں ختم نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔